دلیل اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یاد کر لو اس کو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، ہمیں سخت تکلیف سے بچائیے۔ جہد البلا کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کثرت العیال قلت المال، بال بچے بہت ہوں مال کم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں اس حدیث کی کہ اللہ سخت مصیبت سے بچائیے، تو اس کی شرح کیا کی کہ یا اللہ کثرت عیال اور قلت مال سے بچائیے، یعنی جب اولاد دیجیے تو مال بھی دیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم نے جب پیش کیا، 10 سال کی عمر تھی اس صحابی کی، پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں 10 سالہ بچہ لائی ہوں، ان کا نام انس ہے، یہ آپ کی خدمت میں، ان کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجئے اور اس کو دعا دے دیجئے۔ تو آپ نے 4 دعا دی اس وقت۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں اس کو لکھا ہے۔ 4 دعا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہم بارک فی مالہ، اللہم بارک فی مالہ، اللہ ان کے مال میں برکت دے۔ وفی ولدہ، اور ان کے اولاد میں برکت دے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ اولاد کی دعا پہلے نہیں دی، پہلے مال کی دعا دی، تاکہ بچہ گھبرا جائے گا کہ اولاد زیادہ ہوگی کھلائیں گے کہاں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال کی دعا دی، اللہم بارک فی مالہ، پھر فرمایا وولدہ، اور اس کی اولاد میں برکت دے، وعطل عمرہ، اور اس کی عمر میں خوب برکت دے، لمبی کر دے، واغفر ذنبہ، اور اس کے گناہ کو معاف فرما۔ یہ 4 دعا۔ لہذا حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ میرے کھجور میں سال میں 2 فصل ہونے لگی، جبکہ تمام مدینے والوں کی فصل میں سال میں 1 کھجور کی فصل ہوتی، اور ہماری کھجوروں میں 2 فصل ہونے لگی، بلکہ جس کھجور کے درخت کو ہم اکھاڑ کر لگا دیتے تھے اس میں بھی 2 فصل ہو جاتی تھی۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی لگی کہ ہر میرے کھجوروں کے باغ میں فصل 2 دفعے ہونے لگی، اور اولاد کتنی ہوئی؟ دفن تمہیں عطن اللہ اثنین، ہم نے 98 اولاد کو خود دفن کیا ہے، 98 98 کتنی برکت ہوئی۔ اور واطل عمر ہو، اور عمر کی طویل لمبی عمر اللہ دے دے اس کو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے فرماتے ہیں کہ اتنا زندگی دی اللہ نے کہ سئمت الحیات بقیت حتی سئمت الحیات، سئما یسعم، سین حمزہ میم، سئما یسعم، تھک جانا، بقیت، میں اتنا زندہ رہا کہ سئمت الحیات، جیتے جیتے تھک گیا، بقیت، اتنا باقی رہا کہ سئمت الحیات، زندہ رہتے رہتے جیتے جیتے تھک گیا۔ اور وغفر ذنبہ، اس دعا کے لیے فرمایا کہ وہ ارجو الرابعہ، جب 3 دعا قبول ہو گئی تو میں 4تھی کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا کی شرح ہو گئی، وہ درک الشقاء، اور بدبختی پکڑ لینے سے پناہ نصیب فرما۔ اور بدبختی آتی ہے گناہ سے، گناہ کی عادت جس کو ہوتی ہے اسی پر خطرہ ہوتا ہے
کہ اس پر کوئی بدنصیبی اور بدبختی آ جائے، الا کہ اس کو توفیق توبہ بھی نصیب ہو جائے۔ ایسا بندہ ہو جو عبد مومن ہے اور مفتن ہے، بار بار خطا ہوتی ہے، لیکن تواب بھی ہے، یہ پھر تو اس کا بیڑا پار ہے۔ ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب، ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب۔ جو بندہ مومن ہے اور فتنے معصیت میں پڑ جاتا ہے لیکن تواب ہے، غضب کی توبہ کرتا ہے کہ جگر کا خون بارگاہ خداوندی میں اپنی جگر کا خون پیش کرتا ہے۔ تواب کیا ہے؟ تواب کی 4 قسموں میں سے چاروں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو توبہ عوام ہے کہ گناہ چھوڑ کر عبادت میں لگتا ہے۔ توبۃ العوام وہ کیا چیز ہے؟ ترک المعصیت، الرجوع من المعصیت الی الطاعات، گناہ چھوڑ کر عبادت کرنے لگا، یہ عوام کی توبہ ہو گئی، نصیب ہو گئی اس کو۔ پھر ترک الخواص، خاص بندوں کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، ذکر چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دیا تھا، پھر شروع کر دیا، شیخ کا بتایا ہوا ذکر چھوڑ دیا تھا، پھر اس نے سب شروع کر دیا۔ اس کا نام، اس توبہ کا کیا نام ہے؟ توبۃ الخواص، خاص لوگوں کی توبہ۔ سواد مشدد ہے یہ، خاص نہیں ہے، یہ خاص سواد مشدد ہے، 2 دفعے سواد ہے۔ خصوصیت میں 2 سواد ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کے جڑ میں، اس کے مادے میں 2 ڈبل سواد ہے، 2 سواد ہے۔ توبۃ الخواص، خاص لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ ترک الغفلت، الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت چھوڑ کر اور اللہ کی یاد شروع کر دی، تلاوت ہے، ذکر ہے، شیخ نے جو اس کو بتایا، جو اس کے معمولات ہیں۔ اور جب ذکر شروع کیا بعد مدت کے تو ایک شعر بھی پڑھا، ضروری نہیں ہے مگر اگر یاد ہو تو مزہ آ جائے گا۔ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے بزرگ تھے، دیہات میں رہتے تھے۔ 1 میل تک جنگل اور سب نظر آتا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو جب ان کے مہمان رخصت ہوتے تھے تو وہ 1 میل تک نظر جاتی تھی، 1 میل تک جب تک وہ جاتے رہتے تھے، اور جب تک نظر آتے تھے حضرت وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ کیا محبت تھی، سبحان اللہ، اپنے مہمانوں کو دیکھتے رہتے تھے 1 میل تک۔ اب جب چلے گئے، پھر جب نظر